مسیح یسوع میں آپ کو سلام۔ آج سال کے دوران 31ویں کتنے گیا سال کے دوران 31ویں ہفتے کا جمعہ۔ تاریخ تو میں پہلے دسی کوئی نہیں سی، ریڈنگ پڑھ دیں۔ آج 8 نومبر، یعنی کہ 8 نومبر۔ اوکے، تو ابھی ہم آتے ہیں آج کی ہماری جو تلاوتیں ہیں ان کے غور و خوض پہ۔ چشمہ ڈگ ڈگ پہنتا ہے۔ اچھا جی، تو آج جیسے کہ ہماری جو پہلی تلاوت ہے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا تیسرا باب 17ویں آیت سے لے کر چوتھے باب کی پہلی آیت۔ تو ان آیات میں پولس رسول فلپیوں کو ایک خاص نصیحت دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کریں اور اس مثال کو اپنائیں جو انہوں نے ان میں دیکھی، اور ان سے اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ ان کی اصل شہریت، ان کا اصل گھر، ان کی اصل جگہ آسمان پر ہے۔ ان الفاظ میں وہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے بچیں اور اپنی نظریں خدا پر جمائیں۔ پولس رسول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ مقصد ہے اور ہمیں دنیاوی چیزوں پر نہیں بلکہ آسمانی زندگی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس حد تک اپنے ایمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے عمل سے مسیح کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے آج کی پہلی انجیل کے غور و خوض پہ۔ یہ سوال ہے یہ کہ ہم اپنی عملی زندگی سے مسیح کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنا زبور دیکھتے ہیں، اور آج کا ہمارا زبور ہے 121 122۔ تو یہ زبور جو ان سے آج کا ہمارا، یہ مسیحیوں کے دل میں خدا کے گھر کی محبت کو اجاگر کرتا ہے۔ داؤد بادشاہ اس زبور میں خدا کی عبادت کی خوشی بیان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا گھر ایک ایسا مقام ہے جہاں سب کی روحانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ آمین۔ ہمیں بھی اپنے دلوں میں خدا کے گھر کی محبت کو بسائے رکھنا چاہیے۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گرجا، چرچ ایک ایسا روحانی مرکز ہے جہاں سے ہمیں تسکین اور ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خدا کے گھر کو دل سے پیار کریں اور وہاں عبادت کرنے کے لیے جائیں تاکہ ہماری روحانی بھوک مٹ سکے، اور مسیح یسوع کے کہنے کے مطابق، جو کہ خدا یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چرچ میں جا کر، جو عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، پاک ماں کلیسیا نے جو عبادت گاہیں بنائی ہیں، چرچ بنائے ہیں، وہاں جا کر ہم پاک ماس جو ہوتی ہے اس میں حصہ لیں، اور یسوع مسیح کی یادگاری جو ہے، جس کو ہم نے رہتی دنیا تک ہم نے پورا کرنا ہے، اس میں حصہ ڈالیں اور مسیح کا پاک بدن اور خون حاصل کریں تاکہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی پاک و صاف ہو سکے اور ہمیں طاقت ملے، ہمت ملے، اور حالات سے لڑنے کی، بیماریوں سے، حالات سے، ہر طرح کی چیزوں سے لڑنے کی طاقت اور ہمت ملے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی انجیل مقدس کی طرف۔ تو ہماری آج کی انجیل مقدس بمطابق لوکا 16واں باب پہلی 18 آیت۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں ایک عقل مند مگر چالاک خادم کی کہانی سناتی ہے جسے اس کے مالک نے اس کی بددیانتی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خادم اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے چالاکی سے قدم اٹھاتا ہے۔ یسوع اس کہانی کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی معاملات میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی حکمت اور ابدی دولت خدا کی فرمانبرداری میں ہے۔ ہم
آج کی تمثیل سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے معاملات میں عقل مند اور محتاط ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی سمجھداری کو روحانی بنیادوں پر رکھیں۔ ہم جو بھی کام کریں وہ دیانتداری اور خدا کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ ہم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق قائم کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کی پاک انجیلوں کا مطالعہ ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنائے اور ہمیں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر خدا کی نظر میں خدا کے لیے، خدا کی محبت کے لیے اور خدا کی محبت پر اپنی نظریں مرکوز کرنے کی ہمت اور طاقت دے، تاکہ ہم خدا کے گھر کو پہچانیں اور ایک دیانتدار خادم کی مثال بنیں۔ آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔